السلام علیکم نائنتھ کلاس. آج جیسا کہ ہم کر رہے ہیں آیات قرآن حکیم ترجمہ و تشریح. آج ہم اس کی دوسری آیت کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کی آیت ہے واللہ الذی لا الہ. اس کا ترجمہ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں. عالم الغیب والشہادہ، وہ ہر پوشیدہ اور ظاہر کو جاننے والا ہے. وہ الرحمن الرحیم، وہ بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. اب ہم آپ کو اس کی تشریح میں کچھ جو پوائنٹ ہے وہ میں بتا دیتی ہوں. سب سے پہلے اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی صفات کو بیان کیا گیا ہے کہ وہ ساری صفات بیان ہوئی ہے کہ وہ ہر پوشیدہ اور ظاہر چیز کو جاننے والا ہے. مطلب کہ اس دنیا میں جو کچھ ہے، مطلب ہمارے ماضی میں جو کچھ ہو چکا ہے وہ سارا کچھ وہ جانتا ہے. اب ہمارے حال میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ سارا کچھ وہ دیکھ رہا ہے، اور جو ہمارے مستقبل میں جو کچھ ہوگا وہ اپنے علم الغیب سے اس کے علم میں پہلے سے ہی ہے. سب سے پہلی مطلب جو آپ کا پہلا پوائنٹ ہے وہ ہے معبود حقیقی. لا الہ الا ہو، مطلب کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. یہ عقیدہ توحید تمام اسلامی تعلیمات کی بنیاد ہے. اس آیت میں بھی اسی بات کو بیان کیا گیا ہے کہ خالق حقیقی صرف اللہ تعالیٰ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. اس نے ساری کائنات کو بنایا ہے اور ساری کائنات کا نظام وہ اکیلے چلا رہا ہے اور کوئی اس کے ساتھ شریک نہیں ہے. جیسے ہم نے اس سے پچھلی آیت میں ڈسکس کیا، اسی کو میں اس کے ساتھ ریلیٹ کروں گی. اس میں بھی کیا تھا، اس میں فل عقیدہ توحید کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ عقیدہ توحید. قرآن مجید میں بھی اس بات پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے، کیونکہ جب ہمارا اس بات پہ یقین ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، تب بھی ہم اپنے جو دین اسلام ہے اس کے احکامات پر عمل کریں گے اور ایک اچھے انسان بن پائیں گے. اور قرآن پاک میں سورہ اخلاص ہے. سورہ اخلاص کا پورا کو سورہ توحید کا نام دیا گیا، اور سورہ اخلاص کے پورا ترجمے میں جو ہے یہ کہہ دیجیے کہ اللہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے. اس کے نہ کوئی باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، وہ بے نیاز ہے، اس کا کوئی مطلب ہمسر و ثانی نہیں. یہ پوری جو سورت ہے اس میں اسی بات پر زور دیا گیا ہے کہ وہی خالق حقیقی ہے. یہ ساری کائنات کا نظام اسی کے امر سے چل رہا ہے. ساری کائنات کا نظام اسی نے بنایا ہے، زمین چاند تارے مطلب اس کی مرضی سے گردش کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ دن اور رات اکٹھے آ جائیں، یا رات دن سے پہلے آ جائے یا دن رات سے پہلے آ جائے. دونوں نے اپنے مقررہ وقت پہ آنا ہے، اور موسم بھی اپنے وقت پہ بدل دیں. یہ نہیں گرمی والا موسم جلدی آ جائے یا سردی والا. یہ اپنے اب جو گرمی سردی میں جو کچھ اگر کوئی یہ بھی کہے کہ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، یہ ہمارے اپنے ہیں کہ گرمی اس سال اتنی زیادہ پڑی، مطلب جو یہ سارا کچھ ہمارے اپنے ہیں. اس کے بعد جو دوسری بات ہوئی ہے علم غیب. علم غیب علم غیب کیا ہے؟ ماضی، حال اور مستقبل. مطلب جو ماضی میں جو کچھ ہو چکا ہے، مطلب اب ہم کہتے ہیں نا کہ ہمیں دعا نہیں کرنی چاہیے، دعا نہیں کرنی، جو ہمارے نصیب میں لکھا جا چکا ہے ہونا تو وہی ہے. مگر ایسا نہیں ہوتا. جو ہم نے کرنا ہوتا ہے نا اپنی آنے والی زندگی میں، وہ اللہ تعالیٰ پہلے سے اپنے غیب کے علم کے ذریعے جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ پہلے سے ہی وہ لکھ دیتا ہے. مگر اگر ہم پھر بھی دعا کریں تو ہمارا مطلب نصیب بدل جاتا ہے. اور جو کچھ ہم نے ماضی میں کر چکے ہیں، ہم ماضی میں کر چکے ہیں، ہمیں نہیں یاد. اس سے پہلے ہم انسان ہیں، آج کے انسان ہیں، اس سے پہلے دنیا کتنے سالوں سے کتنے عرصے سے بنی ہے. تو اس دنیا میں جو کچھ ہو چکا ہے اور جو کچھ آگے ہونے والا ہے وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے. کس کے ذریعے؟ اپنے علم غیب کے ذریعے. مطلب کوئی اس کو نہیں بتا رہا کہ یہ سارا کچھ میں جانتا ہی ہے. اب ہم کہیں کہ ہمیں دوسری باتوں کا علم ہے، صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے جو علم غیب رکھتا ہے. جو مطلب اکثر لوگوں کی سوچ ہوتی ہے نا کہ جن وغیرہ ہوتے ہیں وہ بھی علم غیب رکھتے ہیں. جنوں کے پاس بھی علم غیب نہیں ہوتا وہ دوسری باتیں بتا دیتے ہیں، مگر کس طرح بتاتے ہیں کہ ہر انسان کے ساتھ جو مطلب دو لوگ، مطلب ایک اس کا ہمزاد ہوتا ہے جو دوسرا اس کو شیطان ہوتا ہے، تو جو اس کے ساتھ ہوتا ہے وہ اس کے ذریعے اس کے دل میں وسوسے ڈالتے ہیں جن جو ہوتے ہیں. تو پھر ہمارے انسانوں کی تعداد سے زیادہ جن ہوتے ہیں. تو ایک جو ان کے ساتھ جن ہوتا ہے مطلب اس کے ذریعے اسے تو علم ہوتا ہے جو انسان کے ساتھ ہوتا ہے اس کے پاس کے بارے میں، تو وہ بات وہ بتاتے ہیں. ان کے پاس علم غیب نہیں ہوتا. اگر ان کے پاس علم غیب ہوتا تو مسجد اقصی حضرت سلمان فارسی نے بنائی تھی. حضرت سلمان فارسی کا وصال کتنی دیر پہلے ہو گیا تھا، مگر وہ چھری کے سہارے کتنی دیر تک کھڑے رہے تھے، اور وہ تب تک رہے تھے تب جب تک وہ چھری کو دیمک نہیں کھا گئی تھی. مگر جنوں کو اس بات کا علم نہیں تھا. اس بات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جنوں کے پاس علم غیب نہیں ہوتا. انبیاء کرام کو بھی اللہ تعالیٰ جتنا علم دے وہ وہی جانتے ہیں، بس علم غیب اللہ تعالیٰ کے پاس ہے.
پوشیدہ اور ظاہر مطلب مادی اور غیر مادی، مطلب ایسی چیزیں ہیں جنہیں ہم چھو سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، مطلب جن وغیرہ جو سارا کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کیا کچھ ہو رہا ہے اور کیا کچھ ہونے والا ہے۔ آگے جو تیسرا اس کا پارٹ ہے وہ رحمان الرحیم، مطلب کہ اللہ تعالیٰ بہت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ ہمیں صرف اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے، وہی اللہ جو ہماری مدد کر سکتا ہے۔ اب ہم کیا کرتے ہیں کہ اپنی دعاؤں کے، اب جو اپنی عزت کے حصول کے لیے ہم کبھی کسی دربار میں جا رہے ہیں، کبھی یہ سارا کچھ کر رہے ہیں، یہ غلط نہیں ہے، مگر پھر بھی ایک عورت کا اپنے مطلب اگر ہم نے کچھ کرنا ہے تو ہم گھر میں رہ کے، بہتر طریقہ یہ ہم گھر میں رہیں، نماز پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں۔ یہ منتیں مانگنے کے لیے، مدد چڑھانے کے لیے جاتے ہیں، تو بہتر یہ نہیں کہ ہم نفل پڑھیں، کوئی نفل کی مدد مانگ لیں، یہ سارا کچھ، اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی انسان کا برا نہیں چاہتا، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ابن آدم میں تیری آسانی چاہتا ہوں، کہ مطلب وہ اللہ تعالیٰ ہماری آسانی چاہتے ہیں۔ یہ ہمارے اعمال ہی ہوتے ہیں جو ہمارے لیے آزمائش بنتے ہیں، جو ہماری زندگی میں ہمارے لیے مشکلات لاتے ہیں۔ کچھ مشکلات ہوتی ہیں جو ہمارے لیے آزمائش ہوتی ہیں، کچھ واقعی ہمارے لیے مصیبت ہوتی ہے۔ آزمائش ہو تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے آزمائش میں مطلب مدد مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری آزمائش کو ختم کر دے، اور اگر مصیبت ہے تو صبر شکر کے ساتھ کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد مانگے۔ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو سارا کچھ مطلب جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہی ہماری مدد کرنی ہے۔ اس آیت میں تقریباً یہی بات کو ڈسکس کیا گیا ہے۔ آئی ہوپ سو آپ لوگوں کو سمجھ لگ گئی ہوگی، اور اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہے تو ہم بھی انسان ہیں، تو پھر آپ معاف کر دیجیے گا۔ شکریہ۔